ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਚਾਠੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ नहीं ਕਾਹਦੀ जिद ਹੋਈ है ਇਹਨੂੰ। अब उन्होंने उसी टेक्निक से बात की। ये कभी तबलीगी जमात में जाए ना, आप तो कुछ छोटी सतह पर जाते हैं ना, बड़ी सतह पर जाए ना, तो जो मुतकल्लिम बनाया जाता है वो उस हिसाब से बनाया जाता है कि जिससे बात की जा रही है, मसलन अगर जजों से बात की जा रही है तो वो किसी जज या वकील को मुतकल्लिम बनाएंगे ना, ताकि वो उस तरीके की बात करे। ये भी जरूरी है। इस दौर में जो फितनों का दौर है, फितनों के दौर को समझने के लिए उसका भी इल्म चाहिए ना कि फितना है क्या, फिर ही उसकी तरदीद हो सकती है ना। तो उनके ले साडे होने तुसी बुजुर्ग लोग हो, मौलवी लोग हो, तुसी तुर के आओ ते साडा पुत्र मौलवी नूं ना छड्डे। उन्होंने कहा बुला नवाज शरीफ नूं। वो आया, उन्होंने कहा एडे बड़े उलमा बुजुर्ग आए ने, अल्लाह ने तेनू अगर हुकूमत दे दी है तो नखरे कादे लिए कर रहे, क्यों नहीं छड़ता तू। अब वो छुड़वा के ले आए मौलाना ज़ियाउल कासिम। तो ये भी एक तरीका कार है। आप इस तरफ तवज्जो नहीं देते। हमारी जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों में से एक ये भी है कि पहले तो कोई थाने जाता नहीं, अगर किसी बेचारे का काम पड़ जाए और थाने जाना पड़ जाए तो वो आदमी सबसे पहले जो है ना टांगे मारना शुरू कर देता है, जिसको कायदे और ज़ाब्ते उसूल का पता नहीं होता, और वो बात कर बैठता है सच्चों के सामने जो नहीं करनी होती, तो सारा काम खराब हो जाता। इसलिए इसकी भी तरबियत की जरूरत है। आप जाया करें किसी के साथ, खामखा नहीं, बावकार तरीके से, खुशामदाना नहीं। कायद इस्लामी इनकलाब हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इसी में से हासिल हो रहा है ताकि आपको बात समझने में आसानी हो, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप अकेले जुल्फ़कार अली भुट्टो से मुलाकात के लिए चले जाते हैं। मैंने उनकी मौलाना जुल्फ़कार भुट्टो की मैंने जवानी भी देखी है, बातचीत भी हुई है, और ये हमारा सियासी ज़ौक़ और शौक़ शुरू से है, यानी बातचीत करने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं, तरबियत भी है, टेबल टॉक भी होता रहता है। तो वो उन्होंने कहा कि आप किसी को साथ नहीं ले जाते, आप अकेले जनाब वाले मुलाकात करके चले जाते हैं, तो आप ले जाया करें ताकि दूसरे दोस्तों की भी तरबियत हो। बड़े हंसे हजरत मुफ्ती साहब, बड़े हंसे, कहने लगा क्या करूं मैं। ये इस बात का जवाब है कि जो बहुत सारे लोग मुझे भी आज इस उम्र में कहते हैं आप हमें नहीं ले जाते। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, जिसको ले जाता हूं वो भुट्टो साहब का कमरा और नरम बुदाज कालीन देखता है, उसका चेहरा देखता है, और वो बड़ा चुस्त चालाक है, वो बातें करता है। तो जब बातचीत खत्म होती है तो मैं अकेला वापस आता हूं, जिसको ले जाता हूं वो उसी का हो जाता है। इसके लिए भी होश व आवाज चाहिए कि कहां किसको ले जाना है और किसको नहीं ले जाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में भी दुआ की बारी ताकत। आगे लफ्ज आ रहा है मिन ज़ुर्रियती, कि मेरी औलाद में से हो। अल्लाह ने फरमाया हम ज्यादती नहीं करते, आपकी औलाद में से उसको पैगंबरी अता करूंगा जो मेरा फर्माबरदार होगा। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम फर्माबरदार थे, इनको अल्लाह ने पैगंबरी अता की, और फिर इन्हीं में से जनाब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले आए। अगली आयत देखिए जी, आयत नंबर है जी 125, वाइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना। ये कुरान मजीद की जरा ज़हन में रखिए, तशरीह की मुख्तलिफ शक्लें हैं, तफसीर की मोटी मोटी 3 शक्लें हैं।
القرآن یفسر بعضہ بعضا، پہلے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کر دیتا ہے، یعنی دوسری جگہ پر، اور القرآن یفسر بالاحادیث النبویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق تفسیر کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر لکھا ہے کہ یفسر القرآن باقوال اصحاب بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے۔ یہ تین چیزیں، تو جو ان تین چیزوں کو پکڑے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو اپنی مرضی سے تفسیر کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ مثلاً ابھی بیت اللہ شریف کی آگے بھی بات آ رہی ہے، تو جس جگہ پر، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، جدید دور کے جدید تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ کو جو ہے نا جی کہا گیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مصلی ہے، جگہ ہے جہاں انہوں نے عبادت کے لیے عبادت کا گھر بنایا تھا۔ لیکن حقیقت تو اس طرح نہیں ہے۔ جس طرح حجر اسود جنت سے پتھر آیا تھا، قابل احترام ہے، اسی طرح جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر آج تک موجود ہے، چونکہ پیغمبر کے پاؤں لگے تھے، اس پر کھڑے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ پتھر بھی قابل احترام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھیں وہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا، تاکہ پیغمبر کو تکلیف نہ ہو تعمیر کرنے میں۔ یہ اس میں جو ہے جی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن کی جگہ ہے، امن کا یہ عالم ہے۔ آج بھی جانوروں کو بھی وہاں مارنے کی اجازت نہیں، انسان کو بھی مارنے کی اجازت نہیں، خود رو پودا جو ہے اس کو بھی اکھیڑنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ باہر سے جانور بھاگ کر چلا جائے وہ بھی امان پا گیا، اس کو بھی مارنے کی اجازت اب بھی نہیں ہے، امن کی جگہ ہے۔ یہ ایک لفظ ہے آگے جی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام عدل حریت، امام استقلال و استقامت، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زمین پر بہت سی رائے دی تھی، آراء دی تھی، اللہ نے اس رائے کو، آراء کو پسند کرتے ہوئے قرآن کی آیات اتاری۔ اب میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں آپ اس پر غور کریں گے، ان چیزوں کو پسند کر کے۔ تو یہ دو تین روایتیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے وقت، کچھ مفسرین نے لکھا ہے پہلے، کہ طواف کیا، جب طواف سے فارغ ہوئے تو وہ جو میرے نبی کے مرید بھی ہیں اور میرے نبی کی مراد بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا یہ جگہ جو ہے، یعنی جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، یہاں بھی تو 2 رکعت نماز نفل ادا ہونی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے میں کیسے کر سکتا۔ اب یہ جو اعزازات ملتے ہیں، آپ دنیاوی طور پر بھی دیکھ لیں، اعزازات جو ملتے ہیں یہ فرما برداری سے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار تھے، اس لیے ان کو نبوت کا اعزاز ملا، ساری کائنات میں سب سے زیادہ، یہ مقام نبوت ہے۔ تو جناب اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ کو اجازت ہے اس کے بعد
وہاں 2 رکعت نماز نفل شروع ہوئی جو آج تک آ رہی ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جب ابراہیم اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ، کہ امن کی جگہ بھی ہو اور رزق بھی یہاں والوں کے لیے وسیع ہے۔ تو جو جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھئے پوری دنیا میں جہاں جہاں سے جو پھل ہوتا ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ وہاں والوں کو ملے نہ ملے مگر وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ ذرا یہاں تھوڑا سا ذہن کو حاضر رکھیں کہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ میرے نبی نے بھی دعا کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اے اللہ وہ دے یا وہ دے، اللہ نے فاروق اعظم کو دیا۔ وہاں دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی کہ آج تک وہاں امن بھی ہے اور رزق کی کمی بھی نہیں ہے، اور ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کہ آپ نے فرمایا ایسا بھیج جو اسلام کو 4 چاند لگا دے۔ تو اس نے اتنی محنت اور کوشش کی کہ آج بھی اس کے نام سے کفر کانپتا ہے۔ فرمایا رہنے والوں میں جو اللہ پر روز آخرت پر ایمان لائے، یہ بھی ضروری ہے کہ قیامت کو قیامت سمجھیں، ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔ اللہ والوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے رزق پہنچا دیتے۔ اللہ نے فرمایا اس کے آخرت تو اس کو نہیں ملے گی جو میرا انکار کرے گا، جو خانہ کعبہ کا انکار کرے گا، لیکن دنیا میں اس کو رزق دوں گا تاکہ میں قیامت کے دن حساب لے جا سکوں۔ اور اس کے لیے دوزخ ہے جو بری جگہ ہے۔ یہ آج ہم پہنچ گئے ہیں 126 تک، آیت نمبر 121 سے 126 تک، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ آپ کا میرا اور سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔